تاریخ پڑھو، اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھو، دل کے اندر حوصلہ آئے گا. چھوڑ دو ان تمام چیزوں کو. ایک دروازہ یہ بند کریں گے، میرا مولا 70 دروازے اور کھولے گا. یا رسول اللہ اسی کو اقبال نے کہا تھا، آئینے جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی. آئینے جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. ہاں، لومڑی بننا یہ اللہ کے شیروں کا کام نہیں ہے. دین کی دعوت دینے والوں کو چاہیے کہ وہ بے خوف ہو کر دین کی دعوت دیں. آپ کو میں ایک مثال دے کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. وقت کے اس عظیم محدث کی بات کر رہا ہوں جس کو 5 لاکھ حدیثیں میرے آقا کی یاد تھی. 5 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے. اور میرے عزیزو عام نہیں، جو 4 مذہب مشہور ہیں ان میں کہ ایک امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں. دور میں ایسے خلیفہ آئے کہ منمانی چل رہی تھی، اور ان کے مزاج کے مطابق کچھ مولوی بھی تھے جو ان کے موافق فتوے بھی جاری کر چکے تھے. لیکن جانتے ہو تنہا احمد بن حنبل اس عظیم محدث نے مورچہ سنبھال رکھا تھا. شریعت مصطفیٰ پر داغ آنے نہیں دینا چاہتا. حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ وہ کھڑے رہے. سزا ملتی ہے حق بات کرنے کے بعد. خلاف ظاہر سی بات ہے، حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جانے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑا جاتا. امام احمد بن حنبل کو وقت کے خلیفہ نے گرفتار کی، 100 کوڑے مارے. کوڑے یہ کوئی رسی کو نہیں کہتے، چمڑے کا وہ بیلٹ ایک بار لگے تو چمڑا لگ کر کیا جائے. 100 کوڑوں پر تو آدمی کی موت ہوتی ہے، اکثر مر جاتے ہیں. برداشت کیا امام احمد بن حنبل نے. ایک کے جانے کے بعد دوسرا آیا، دوسرے نے بھی بلا کر کے کوڑے مروائے. تیسرا آیا، تیسرے نے بھی مارا. لیکن آپ اٹل تھے کہ میں نے جو شریعت مصطفیٰ کا فتویٰ دیا ہے وہ اٹل رہے گا، اس لیے کہ میرے گھر سے نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا دین، اس پر قائم رہے اور 300 کوڑے کھائے. آج میں آپ کو بتاؤں، آپ فرماتے ہیں میں گلی سے گزر رہا تھا، اس زمانے کا ایک مشہور چور تھا، مجھے راستے میں مل گیا، جس کو چوری کی وجہ سے 1500 کوڑے پڑے ہوئے تھے. 1500 کوڑے تھوڑے تھوڑے کر کے ہر بار کھاتا تھا. وہ مل گیا، کہا احمد بن حنبل آپ ہو؟ کہا 300 کوڑے اب تک لگ چکے آپ کو؟ کہا مجھے دیکھو میں 1500 کھا چکا ہوں. ہاں میں 1500 کوڑے کھا چکا ہوں، لیکن چوری ابھی بھی نہیں چھوڑا، ابھی بھی چوری کرتا ہوں. لیکن میرے عزیزو یہ بھی ہنسنے کی بات نہیں. امام احمد بن حنبل سے وہ کہتا ہے میں 1500 کوڑے کھا کر چوری جیسی چیز نہیں چھوڑا، 300 کوڑے کھا کر آپ شریعت مصطفیٰ کبھی نہ چھوڑنا. آپ نہ گھبرانا. میرے عزیزو اس نے تو یہ حوصلہ دیا ہے، اس نے تو یہ ہمت دیا ہے. جب سزا کاٹ کر آج کے زمانے میں بھی برائیاں نہیں چھوڑی جاتی ہیں تو علماء صرف سزا کے ڈر سے حق بات کیوں چھوڑ دیں؟ سزا کے ڈر سے صرف حق بات کیوں دبا دے؟ میرے عزیزو یہ آج کے علماء کا یہ بہت بہترین آئیڈیل میں بتاؤں، مفتی نانپارہ مفتی رجب علی صاحب قبلہ. اور اکثر آپ کی تقریروں میں سنا تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے اشعار بہت گنگناتے تھے. امام اہل سنت فاضل بریلوی کے اشعار، جس میں آپ چونکہ وہ نانپارہ کے تھے اور نانپارہ کے متعلق اعلیٰ حضرت کا جو فرمان تھا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. اعلیٰ حضرت نے بدل کر کے اس کو جو فرمایا تھا وہ آپ گنگناتے تھے. میرے عزیزو نانپارہ بہرائچ کے قریب ایک علاقہ ہے نانپارہ، اور وہاں سے ایک صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سیٹھ صاحب کی شان میں بھی کچھ اشعار لکھ دیجئے. اعلیٰ حضرت کبھی اپنے قلم کو سیٹھوں کے لیے استعمال نہیں کرتے، نہ ہی دنیا داروں کے لیے استعمال کرتے. جب اعلیٰ حضرت کے پاس انہوں نے
عریضہ پیش کیا تو جانتے ہو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا تھا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں گنگناتے رہے اور آخر میں اعلیٰ حضرت نے کہا کروں مدح اہل دول رضا، اہل دول کہے دولت والوں کی تعریف کرے گا وہ بھی رضا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، اور پھر کہا میرا دین پارے نان نہیں، نان پارا کو پارے نان کر دیا، پارے نان فارسی میں روٹی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، اس کی لکھا اس سے کچھ لے لیا، اس کی تعریف کیا اس سے کچھ لے لیا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، جو ملا تم سے ملا، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، اعلیٰ حضرت کا ہی یہ مسلک تھا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ بس اس بات پر میں ختم کرتا ہوں، اللہ کریم ہمیں مفتی نان پارا کے اللہ کریم مفتی نان پارا کے نقوش ہماری جماعت میں پھر سے عطا فرمائے، وہ یادگار اسلاف، آج جتنے علماء اور خطبہ ہیں اللہ کریم ان کے جوہر اور ان کے تمام خطابات کے جوہر اور ان کی دینی خدمات کے جوہر اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے اس دور میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اللہ کریم ہم سب کو حق بولنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے والی جماعت میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، لبیک یا رسول اللہ۔ خاموشی اختیار کریں حضرات، خاموشی اختیار کریں۔ مجاہد سنیت، غازی تحفظ ناموس رسالت، آبرو اہل سنت، علامہ سلمان اظہری صاحب قبلہ